أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم بزرگ اور دوست، یہ ہماری آج کی جو محفل ہے یہ قرآن کی نسبت پر ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کی اہمیت فضیلت کو سمجھیں. قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی جس مجلس میں ہم بیٹھیں گے اس پر مغفرت کے وعدے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے وعدے ہیں، ہدایت ملنے کے وعدے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی کامیابی کے وعدے ہیں. تو اس مجلس میں ہم اپنی جتنی اچھی نیتیں کریں گے اس کے مطابق اللہ ہمارے دلوں میں زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے گا. اس لیے ہم سب مل کر ایک نیت یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں جو نیت لے کر بیٹھنا چاہیے وہی نیت ہم سب کرتے ہیں. اور بزرگان دین نے قرآن کی مجلس میں جس نیت سے شرکت کی ہے ہم بھی اسی نیت سے شرکت کرتے ہیں. اور سب سے بڑی نیت یہ کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. تو ہم سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سب کو ہدایت ملے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس حدیث کے مطابق ہم سب انشاءاللہ مخلوق میں سب سے بہتر بنیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے جو بھی سیکھے اس کے الفاظ سیکھے اس کا ترجمہ سیکھے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ القرآن افضل من کل شیء، کہ قرآن ہر چیز سے افضل ہے. اس کے بعد فرمایا فمن وقر وقر اللہ، جو اس کی عظمت محبت احترام کرے گا اللہ اس کی عزت اس کا احترام کروائیں گے. ومن استخف استخفہ اللہ، اور جو اس کے ساتھ ہلکا پن برتے گا اس کو نظروں میں نہیں لائے گا، اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس کی ویلیو کو اور مہتو کو نہیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اہمیت کو گھٹا دیں گے. اتنی بڑی بات. اور دوسری جگہ فرمایا المعظمون، جو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے. تو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو درس قرآن ہے یا تفسیر قرآن ہے اس کو ہم شروع کریں اس سے پہلے قرآن کے تعلق سے دو چار باتیں ہم سمجھ لیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ قرآن کیا ہے؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. کس کے ذریعے اتارا؟ تاکہ نزل بِهِ الروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے. اور جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں کہ ذی قوہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ ایسا فرشتہ لے کر آتا ہے جو معزز ہے، عزت کے لائق،
ذی قوہ مضبوط بھی ہے کہ لاتے وقت کوئی بیچ میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے وہاں ان کا مقام ہے اونچا. مطاع فرشتے ان کی بات مانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ امین بھی. تو لانے والے یہ نزل بہ الروح الامین کس پر اترا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اتارا ہے. سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو یہ ہے قرآن. قرآن کریم کے اندر 500 سے زائد رکوع ہے، 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. اس میں 86 صورتیں مکہ کے زمانے میں اتری، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ نہیں گئے تھے ان ایام میں سفر حضر میں 86 صورتیں اتری اور مدینہ کے زمانے میں 28 صورتیں اتری. اس کو مکی اور مدنی کہتے ہیں. ہر صورت کے وہاں لکھا ہوا رہتا ہے ہمارے قرآن میں. مکی صورتیں جو اتری اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بہت توجہ کے ساتھ نازل فرمائی، بہت اہمیت کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پر ایمان. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تیسری بات آخرت پر ایمان. اور اس تعلق سے جن لوگوں کو سوال تھا، جواب تھا، کویشچن تھا، آبجیکشن تھا، اس کا حل فرمایا مکی صورتوں میں یہ. اور مدنی صورتیں جو اتری اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کو اتارا، کیریکٹر، نیتکتا، کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہو، کیریکٹر اچھے ہو. اس لیے کہ اخلاق اچھے نہیں تو وہ جماعت وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. کیریکٹر لیس کمیونٹی جو ہوگی اس کو پرگتی پروموشن کسی بھی ڈویژن میں نہیں مل سکتا ہے، کسی بھی جگہ وہ پرگتی نہیں کر سکتا ہے. تو اخلاقیات کو اتارا، احکام کو اتارا. تو یہ ایک خلاصہ ہے مکی صورتوں میں کیا، مدنی صورتوں میں کیا. اس کے بعد قرآن 2 چیزوں کا نام ہے، الفاظ کا اور معانی کا. الفاظ ہیں جو پڑھتے، تو الفاظ کا بھی اپنا فائدہ ہے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ نیکی ملتی ہے. چھوؤ تو بھی نیکی ملے، دیکھو تو بھی نیکی ملے، پڑھے تو بھی نیکی ملے، ایک تو نیکی ملے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی نزدیکی ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے. اور جس کو اللہ کا قرب مل جائے اس کا کیا ٹھیکا. آج لوگ سیاسی لوگوں کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کا تعلق کس سے ملے گا؟ قرآن پاک سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا راز و نیاز میں کہ ہم سمجھ کر پڑھے تو بھی یا سمجھے بغیر پڑھے تو بھی. تو کہا کہ اگر کوئی سمجھے بغیر پڑھتا ہے اس کو بھی نزدیکی ملے گی. یہی نے قرآن کی اپنی تاثیر. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ ابراہیم کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ناظرہ قرآن صحیح کر لے وہ بھی مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے. منظر دیکھ کے قرآن صحیح کر لے وہ بھی مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے. اور انہوں نے لکھا کہ آزادی سے پہلے جب شدید تحریک چلی، مسلمانوں کو دوسرے دھرم میں کنورٹ کرنے کے لیے محنتیں ہونے لگی، تو اس وقت جو لوگ اس میں پھنسے وہ لوگ تھے جن کا ناظرہ قرآن بھی صحیح نہیں تھا. قرآن کوئی معمول اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے قرآن اترا ہی اس لیے ہے کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئے. کفر، شرک، بدعت، غلطیاں یہ سب اندھیرے ہیں. توحید، اللہ، رسول، آخرت، ایمان یہ سارے چیزیں اجالے ہیں. تو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالنے کے لیے قرآن آیا. تو اس لیے ہم قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح کریں. اور دوسرا نمبر، اور اس کے کئی واقعات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ توحہ سن کر ایمان لائے. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ایک سورت سن کے ایمان لائے.
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کلمہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، لیکن ہم جمعہ کے دن خطبے میں وہ آیت سنتے ہیں، کتنوں کو یاد ہوگی جب امام صاحب وہ خطبہ پڑھتے ہیں تو سب تیار ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے کہ مولوی صاحب اب خطبہ پورا کر رہے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کتنوں لوگوں کو تو یہ آیت یاد ہوتی، امام صاحب کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی تو دوستی میں نے پڑھ لیا تھا، لیکن اندر بیٹھا نہیں تھا۔ لیکن ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم میرے ساتھ بات چیت بند کر دی، یعنی وہی اتر رہی تھی۔ وہی اترنے کے بعد وہ آیت سنائی آیت، تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان پکا ہو گیا۔ تو قرآن تو یہ ہے، تو قرآن ایک تو دوسرا ہے معانی، اس کے معنی کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محبوب کا کلام، آج دنیا میں کوئی آفس ایسی نہیں کہ وہاں آفس میں جو کاغذ لے کر جاتا اس کو کچھ پتا نہ ہو، اور وہاں والے کو سب کو پتا رہتا ہے میں کیا کاغذ لے کے جا رہا ہوں، کس پر میں دستخط کر رہا ہوں۔ لیکن جو بھی کہیے، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ نہیں معلوم کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مبارک محفل شروع ہو رہی ہے، اللہ اس میں دوام بخشے اور ہم سب کو خوب شوق عطا فرما دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے کتاب توحید ہے، جو آدمی اس کو پڑھ لے گا وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، مشرک نہیں بن سکتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، مشرک نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ان محفلوں میں شرکت کر کے قرآن سے اپنا ربط اور تعلق بڑھانا ہے۔ علماء نے، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب جانتے ہیں، تبلیغ کی زبان تھی وہ، اور بھی علماء نے فرمایا قرآن کے 4 یا 5 حق بیان کیے۔ کتنے حق بیان کیے ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ بیان کیا کہ اس کی تلاوت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، سب سے پہلا قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ تاکہ صحیح پڑھیں۔ ہمارے پاس مکاتب ہے، مدرسے ہے، امام صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، ہم اپنا وقت نکالیں، انشاءاللہ کوئی سکھانے سے منع نہیں کریں، ہم اس کو سیکھیں۔ ایک مرتبہ جماعت میں جانا ہوا آندھرا پردیش میں، تو ایک ریٹائر پولیس تھے۔ اب ریٹائر تو کتنے سال کا ہوتے تھے؟ 10 سال، 56 سال، 60 سال ہے نا، 60 سال۔ اب اس کے بعد تو آدمی بوڑھا جو ہو جاتا ہے نا بھائی، تو کہہ رہے کہ ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا تو ہر مسجد میں ہماری الحمدللہ ادھر کیا ہوتا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے عربی میں ہر جگہ اکثر۔ تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا، مجھے کلمہ تو آتا تھا، پڑھتے نہیں آتا، کلمہ یاد تھا، مسلمان تھا، اس لیے تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار اگر کوئی مجھے پوچھے کہ یہ کیا لکھا ہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس عمر میں ایک شوق پیدا ہوا، تو کہہ رہے میں نے اسی عمر میں قرآن سیکھا۔ تو 60 سال کا بوڑھا سیکھ سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس نوجوان صحابی کے پاس قرآن سیکھا۔ تو یہ قرآن سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو ہم سیکھیں، اس کو پڑھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، اس کے معنی سمجھیں۔ تیسرا حق ہے اس پر عمل کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچاوے۔ یہ سب حق، ان حقوق کو ہم ادا کریں گے تو قرآن کریم کے ذریعے ہم سب کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ تو یہ آج کی ہماری جو محفل ہے، مجلس ہے، یہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ اب ہم چونکہ نمازوں میں یہی صورتیں پڑھی جاتی ہے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کے آداب میں یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ نماز میں ہم قرآن بھی پڑھیں گے تو بھی، اور باہر قرآن پڑھیں گے تو بھی،
اور قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی، لیکن ایمرجنسی کچھ کام آ گیا تو قرآن بند کر کے کسی سے بات کی اور پھر واپس کھولیں گے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں پڑھنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ جب قرآن پڑھنا ہم شروع کریں تو اللہ کی پناہ میں ہمیں آنا ہے شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، اللہ کے دربار سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ اعوذ باللہ جو ہے علماء نے فرمایا کہ ہم سب کے دو دشمن ہیں۔ کتنے دشمن ہیں؟ ایک دکھتا ہے اور ایک نہیں دکھتا ہے۔ ایک دکھتا ہے، سماج میں بھی ہوتا ہے، دوسری قوموں میں بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تو ہم ہاتھا پائی یا کسی طرح بھی قانوناً ہم اپنا حق وصول کر لیتے۔ دوسری جو چیز ہے وہ دکھتا نہیں، وہ دشمن کون ہے؟ ہمارا شیطان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے۔ کیسا دشمن ہے؟ اس کی دشمنی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایسا دشمن ہے۔ تو اب اس سے پناہ کس طرح مانگیں گے؟ تاکہ اللہ بھی ہمیں نہیں دکھتا ہے تو اللہ کی طاقت میں ہم آ جائیں گے، یعنی اللہ سے ہی مدد مانگیں گے کہ اللہ ہمیں یہ دکھتا نہیں ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، تو ہی ہمیں بچائے۔ اور قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے اور شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم سب کو ہدایت ملے، اس لیے آدمی کوشش بھی کرتا ہے کہ قرآن پڑھوں، قرآن کی مجلس میں بیٹھوں، قرآن دوسروں تک پہنچاؤں، تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کوئی کام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت بڑی بھی ہے اور عمدی اور گہری بھی ہے۔ یہ بسم اللہ کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھوایا گیا بسم اللہ؟ اس کا لمبا فلسفہ ہے، لمبی لاجک ہے، اس میں ہم نہیں جاتے کہ بسم اللہ کے نام سے شروع کر کر ہمارا عقیدہ صحیح کیا جا رہا ہے۔ جیسے دوسرے دھرم کے لوگ اپنا ہر کام اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے اس لیے ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ کے اندر ایک بات تو یہ کہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی کہ ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لے کے جا رہے تھے اونٹ پر، تو وہ موقع ایسا تھا کہ ادھر ادھر ہو گئی، تو انہوں نے کیا کہا، جیسا ہم بولتے ہیں نا اس کا ناش ہو، اس کا ایسا ہو، اس کا ایسا ہو، تو ان سے بھی ایسا نکل گیا تعیش الشیطان کہ شیطان کا ناش ہو کہ اس نے گڑبڑ کروائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ پڑھنے کا بھائی، قلت بسم اللہ، تم کو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب تم شیطان کو اس طرح گالی بھی دیں گے تو وہ ایسا سمجھیں گے کہ مجھے کچھ سمجھ رہے۔ شیطان کیا سمجھے گا کہ میری ویلیو ہے ان لوگوں کے وہاں، اس لیے تو میرا جہاں وہاں نام لیے جا رہا ہے۔ تو کہا بسم اللہ، یعنی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کی، کھانے سے پہلے بسم اللہ، تاکہ آدمی کو احساس ہو کہ اللہ کھلا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو ہر چیز میں بسم اللہ۔ بہت فلسفے ہیں اس میں، ہماری تو ایک ایک چیز میں بہت گہرائی ہے، لیکن ہمیں اوپر سے ضروری باتیں سمجھنی ہے، اس لیے آج کی مجلس میں ہم یہی رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں تو جتنا سب کچھ ہے سب کچھ سورہ فاتحہ میں بیان کیا اللہ نے۔ سورہ
فاتحہ میں عقیدہ بیان کیا، عبادت بیان کی، سب کچھ بیان کیا ہے. تو اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دعا بھی ہے، اللہ سے ہدایت مانگنے کا ذریعہ بھی ہے. تو آج کی مجلس 20 منٹ ہو گئی ہے، ہم یہیں پر پورا کرتے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا مضمون آگے بڑھے گا ہم بھی آگے بڑھتے جائیں گے. لیکن ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس مجلس میں کانوں کی لذت حاصل کرنے نہیں بیٹھے. دیکھو خالی دارو کی اور کھانے پینے کی لذت نہیں، کانوں کی بھی عیاشی ہوتی ہے. اس کی عیاشی ہاں تو بھائی اچھی باتیں نہیں، اس لیے ہم ہدایت کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن لفظ کے ساتھ 19 مرتبہ ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے. اس پر علماء نے لکھا ہے قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی کتاب کوئی نہیں ہے. تو ہم قرآن کی ہدایت دینے کے لیے مولانا اسماعیل صاحب گودرا یہاں بھی آتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں دعوت کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی قرآن کریم کو اللہ کی کتاب اور ہدایت کی کتاب پڑھ کر پڑھے سمجھ کر تو اس کو ضرور ہدایت ملے گی اور وہ ولی بن کے مرے گا، معمولی کتاب نہیں. تو اس لیے اللہ ہمیں تلاوت کی بھی توفیق عطا فرماوے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرماوے، اس کے احترام کی بھی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.